بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شفاف نیوز۔ میں ہوں خالق جان خٹک۔ آج ملک کا انتہائی اہم دن ہے کیونکہ ملک کے 23ویں وزیر اعظم کا انتخاب ہو چکا ہے۔ شہباز شریف ملک کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں جو پہلے متحدہ اپوزیشن ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ اقتدار والی پارٹیاں ہیں، اب وہ تمام اقتدار میں ہیں۔ ان کی حمایت سے شہباز شریف نے 174 ووٹ حاصل کیے اور ملک کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ انتخاب سے قبل ان وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے دو جو پارلیمانی رہنما تھے وہ مد مقابل تھے، شاہ محمود قریشی اور شہباز شریف۔ لیکن تحریک انصاف نے تقریباً انتخاب سے آدھا گھنٹہ قبل یا گھنٹہ قبل جو انتخاب تھا وزیر اعظم کا اس سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے استعفے جمع کیے۔ استعفوں کے بعد جب وہ پارلیمان میں آئے تو پارلیمان میں شاہ محمود قریشی نے تقریر کر کے بائیکاٹ کا عمل جو تھا اس کا انتخاب کا عمل جو تھا اس کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے شہباز شریف بآسانی بلا روک ٹوک کے 174 ووٹ لے کر پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ دوسری جانب کل رات کی ہم بات کریں گے۔ کل رات جو ہوا تھا، یعنی جو استعفوں کا معاملہ تھا، اس میں شاید پھوٹ پڑ سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنماؤں میں، جو ایم این ایز تھے ان میں شاید پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ شاید کوئی 140 135 بندے جو ہیں ان میں پھوٹ پڑ سکتی تھی، شاید 10-15 بندے، 20 بندے، 25 بندے ایک طرف ہو کر وہ اعلان کرتے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے۔ لیکن رات کا جو کراؤڈ نکلا تھا عمران خان کی حمایت میں، اسے دیکھ کر ان کا جو دماغ تھا استعفوں کے حوالے سے وہ مکمل طور پر چینج ہو گیا۔ تو انہوں نے عمران خان کی قیادت میں یک زبان ہو کر لبیک کہہ کر اس کی آواز پر سب نے استعفے جمع کیے۔ یہ ایک عجیب قسم کا ماحول لگ رہا تھا کیونکہ 140 بندے اکٹھا استعفے جمع کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس کی جو مین وجہ تھی وہ شاید رات کا جو کراؤڈ نکلا تھا ملک کے تمام بڑے شہروں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں، اس کے ساتھ بیرونی ممالک میں، سعودی عرب، چائنا، امریکہ، باقی جو ممالک ہیں ان میں جو کراؤڈ نکلا تھا ان کا بھی اس میں خاص رول تھا، کیونکہ انہوں نے ظاہر کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ پریشر جو تھا پارلیمانی رہنماؤں پہ، تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ پریشر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں ایک چینج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک چینج آیا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کراؤڈ آج بھی سویا ہوا نہیں ہے، جاگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بالکل اس بات پہ یک زبان ہو کر استعفے دینے میں کوئی روک ٹوک نہیں کی، اور انہوں نے قائد عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سب نے یک کے بعد دیگر استعفے جمع کرانا شروع کر دیے، تو ان کے استعفے جمع ہو گئے۔ کل رات کا جو کراؤڈ نکلا تھا، یقیناً ہم آپ کو یہ بوثوق، یعنی یہ ہم کو آپ کو ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے قبل ہم نے بڑی سیاسی تاریخ بھی پڑھی ہیں، ویڈیوز بھی پڑھے ہیں، مختلف رہنماؤں کے حق میں ریلیاں بھی دی کی ہیں، لیکن اتنا چارج کراؤڈ جو رات کو نکلا تھا وہ ہم نے اس سے قبل پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً ملک کے تمام بڑے شہروں میں بہت چارج کراؤڈ نکلا تھا، عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکہ کا جو یار ہیں، غدار ہیں، یہ فلک شگاف نعرے شہروں میں گونج رہے تھے۔ ساری رات تقریباً بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے موبائل سے انہوں نے نظریں ہٹائی ہو اور وہ دیکھ رہے تھے کہ فلاں شہر کیا ہو رہا ہے، فلاں شہر کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ پہ بس یہی ہو رہا تھا کہ ہر بندے کی آواز پہ ایک ہی آواز تھی، امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور امریکہ کا جو یار ہیں، غدار ہیں، اور بیکاریوں کی حکومت نہیں چلتی، اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت خطرناک نعرے لگ رہے تھے، جن کے بینرز جو ہیں وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، وہ بھی نعرے لگ رہے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کس کے خلاف لگا رہے تھے لوگ، وہ نعرے بھی لگ رہے تھے۔ لیکن یہ جو نعرے تھے یہ انتہائی خطرناک صورتحال کا اشارہ دے رہے تھے، یہ انتہائی نعرے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے خیال میں یہ نعرے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نعروں سے اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہو یا اس سے پہلے جو جماعتیں لگا رہی تھیں، مسلم لیگ نون وغیرہ، پیپل پارٹی وغیرہ، ان کے رہنماؤں بھی اس طرح کے نعرے لگائے تھے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ اس کو الگ رکھا جائے، اس میں جو انٹرفیرنس ہیں اس کو کم کیا جائے، اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ اگلے وقتوں میں اس کا قوی امکان ہے کہ سیاست میں انٹرفیرنس کم ہو جائے گی، جو آج کل رات جو ماحول دیکھا گیا۔ لیکن جو بعض لوگ تھے وہ مختلف رائے دے رہے تھے کمنٹ سیکشن میں، ہم نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کی، وہ رائے دے رہے تھے کہ یہ چند دن کا جذبہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان نے ایک بات کہی تھی پاناما کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ لوگ بھولے نہیں تھے۔ عمران خان کی قیادت میں وہ لوگ لگاتار وہ نعرہ لگا رہے تھے، تو اس نعرے کا آخر میں یہی انجام ہوا کہ نواز شریف جو تھا وہ اپنی وزارت عظمیٰ کھو بیٹھا۔ اس طرح آج بھی عمران خان، کل تو عمران خان نکلا بھی نہیں تھا، اگر وہ خود نکلے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ عمران خان نے چند عرصہ پہلے کہا بھی تھا کہ ابھی تو میں اپنے آفس میں بیٹھا رہتا ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتا، صرف یہ جو لوگ ہیں بس اس کو دیکھتا رہتا ہوں، اگر میں سڑکوں پر نکل آیا تو حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے۔ یقیناً رات کے ماحول سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان خود جو آج اس نے اعلان کیا ہے کہ پشاور میں بھی جلسہ کریں گے، اس کے علاوہ ملک کے تمام دوسری بڑی شہروں میں بھی جلسے کریں گے، چھوٹے بڑے شہروں میں بھی کریں گے، مختلف مقامات پر خاص کر کے جو منحرف اراکین ہیں ان کے شہروں میں بھرپور جلسے کریں گے، تو اگر وہ خود نکلے تو حالات بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے مطابق اگر دیکھا جائے تو عمران خان جو ہیں اس کو متحدہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے بیٹھنا چاہیے، اور پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں بھی ان کے ہاں لے کے جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ اچھا کیا ہے، شاید عمران خان کا کوئی اپنا رہنما بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو پاکستان اب سے تقریباً مہینہ 2 مہینے قبل اگر آپ سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو تحریک انصاف کے بیشتر رہنما جو تھے، بیشتر کارکنان جو تھے، وہ مکمل طور پر خائف ہو چکے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے والی ہے، مہنگائی نے ملک کو چاروں طرف سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ لیکن جو کل رات دیکھا گیا تو یہ متحدہ اپوزیشن کے عمران خان کے ساتھ بہت بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھائی ہے، اور انہوں نے عمران خان پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس احسان کا بدلہ عمران خان کو اظہار تشکر میں لوٹانا چاہیے کہ وہ جائیں اور ان اپوزیشن رہنماؤں کا کے ساتھ اظہار تشکر کرے، ان کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو سوئے ہوئے کارکنان تھے، جو کسی وجہ سے ٹکٹ پہ، کسی اور چیز پہ وہ تحریک انصاف سے مایوس تھے، اپنے قائد سے مایوس تھے، وہ بھی کل بڑے چارج ہو کر نکلے تھے۔ یقیناً ہم نے دیکھا بہت زیادہ تعداد میں جو ناراض کارکنان تھے وہ اسٹیج پہ موجود تھے، وہ بڑے چارج ہو کر نکلے تھے۔ متحدہ اپوزیشن کے جو اتحاد ہیں اس نے تحریک انصاف میں میرے خیال میں، میرے مطابق ایک نئی جان ڈال دی ہے، ایک ایسی جان ڈال دی ہے کہ وہ اب ممکن ہے کہ تحریک انصاف ممکن ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی، عمران خان سڑکوں پر نکل آئے اور کارکنان کو اکٹھا کرنا شروع کرے، اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ ابھی تو عمران خان کے ساتھ بہت زبردست یہ جو ہوا ہے، یہ عمران خان کی بھلائی میرے مطابق، شاید آپ کی رائے میں مجھ سے مختلف ہو، لیکن میرے مطابق یہ عمران خان کے ساتھ بہت زبردست متحدہ اپوزیشن نے ان پر احسان کیا ہے۔ شاید اگر وہ 5 سال پورے کرتے تو یہ ماحول نہ بنتا، جو مومنٹم ابھی بنا ہے وہ الگ ہی مومنٹم ہے۔ اگر یہ مومنٹم برقرار رہتی ہے اور مداخلت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر جاندار انداز میں 2/3 اکثریت کے ساتھ پارلیمان میں واپس آئے گی۔ پھر نہ اتنے مسائل ہوں گے، اور اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ بھی ضروری ہے کہ عمران خان اگلی دفعہ لوٹو اور الیکٹیبلز پر کم توجہ دے۔ جو ان کے نظریاتی کارکنان ہیں جیسا کہ عمر سرفراز چیمہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی دیرینہ کارکن تھے، انہوں نے عمران خان نے اس پہ آخر میں یہ احسان کیا کہ اس کو گورنر کا نام تو دیا، وہ کبھی ابھی اپنے نام کے ساتھ لکھ تو سکتے ہیں کہ سابقہ گورنر پنجاب، یعنی اس طرح کے کارکنان جو ہیں
اس کو اگر وہ آگے لے کے آئے، انہیں ٹکٹ دے۔ اور اس کے علاوہ میری ایک رائے ہے کہ اگر عمران خان اپنے ساتھ جو ان کے سابقہ کرکٹر تھے، جو کھلاڑی تھے، جیسے وسیم اکرم ہو گیا، الطاف قادر ہو گیا، اس طرح کے جو وقار یونس ہو گیا، جو ابھی فارغ ہوئے ہیں، جو ٹاپ کلاس کرکٹر تھے، ان کو بھی اگر ساتھ ملا لے تو ان کی بہت زیادہ فین فالوور ہیں۔ میرے خیال میں عمران خان کو ان کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ وہ بھی آج تک عمران خان کی ہر بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہیے، اور 2023 کے الیکشن میں ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان اگر ایسا کرتا ہے، شاید آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو، آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان اس طرح کرتا ہے تو عمران خان کے لیے بہت زبردست یہ جو مومنٹم ہے یہ برقرار رہے گا، اور 2023 میں عمران خان جو ہے وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چونکہ ہمارا تعلق کرک سے ہے، اور کرک کا جو صورتحال ہے وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رات کو جو کراؤڈ نکلا تھا کرک بازار میں، کرک سٹی میں، تحصیل تخت نصرتی سے آئے تھے نوجوانان، وہ تحریک انصاف کے وقاص شہین اور وہ MNA سجاد خٹک اور تحصیل میئر جو ہیں ان کی قیادت میں، ادھر تحریک انصاف کے کارکنان ثناء اللہ شاہ اور عظمت خٹک کی قیادت، ادھر سے عنایت خٹک جو تحصیل میئر ہیں ان کی قیادت میں نکلے تھے۔ بہت چارج کراؤڈ نکلا تھا اور بہت جوش اور جذبے کے ساتھ نکلا تھا۔ تو اس سے پہلے ہم کرک میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، مختلف جلسوں کو کوریج کر رہے ہیں۔ رات کو جو ماحول ہم نے دیکھا ہے وہ یقیناً قابل دید تھا اور زبردست تھا، اور جو نعرے لگا، اور ایک جو ابھی نعرہ تحریک انصاف نے لانچ کیا ہے کہ وہ بنو گے، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ، اور آخر میں جو عمران خان بنو گے، ہاں بھائی ہاں، ہاں بھائی ہاں، وہ نعرہ بھی بہت پاپولر ہو رہا ہے، اور اس نعرے نے بھی تحریک انصاف کے کارکنان کو ایک نئی اس میں ایک جدت ڈالی ہے۔ تو اس طرح کے جو نعرے، اور آخر میں ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2023 میں پاکستان تحریک انصاف، 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کے بعد 2018 میں تحریک انصاف نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا کہ نیا پاکستان۔ لیکن اب 2023 میں جو PTI کا سلوگن ہوگا میرے مطابق وہ ہوگا کہ آزاد پاکستان، خود مختار پاکستان، یہی سلوگن ہوگا۔ اس سلوگن سے تحریک انصاف جو ہے وہ جائے گی انتخابات میں، اور جو پذیرائی ابھی مل رہی ہیں، جس طرح کے سابقہ جو تحریک انصاف چند دن پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئی ہیں ان جگہوں پہ تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے، کہ جہاں سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تحریک انصاف اتنی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ لے لے گی، کیونکہ جو تحریک انصاف کا گڑھ تھا کرک، موصوری، پشاور، اور اس کے بعد جو باقی جگہ تھی جنوبی اضلاع میں، جو وہ اپنے مضبوط گڑھ سمجھتے ہیں، پشاور، کوہاٹ وغیرہ وغیرہ، ان میں تحریک انصاف کو اتنی برتری حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ادھر برتری حاصل ہو گئی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ جو سیاست میں اتنا انوالو نہیں تھے، وہ لوگ بھی جاگ گئے ہیں، وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ایک زبردست مومنٹم ملا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عمران خان جو اس مومنٹم کو برقرار رکھنے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں، وہ اس دفعہ اس مومنٹم کو برقرار رکھنے میں کتنا مہارت رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔